بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سیریز ہمارے چینل پر جاری ہے اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جنگ موتا۔ یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری میں ہوئی۔ موتا سرزمین بلقاء کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام تھا جو موجودہ زمانے میں شرق اردن کے ملک میں موجود ہے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جو خطوط مختلف ممالک کے سربراہوں کو لکھے تھے ان میں ایک خط حاکم بصرہ شراجیل غسانی کے نام تھا اور اس شخص نے رسول کے قاصد کو قتل کرا دیا تھا اور یہ واقعہ سرزمین موتا پر پیش آیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس قاصد کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا جو شرجیل کے پاس بھیجے ہی نہیں گئے تھے بلکہ یہ ہرقل کے نام خط لے کر جا رہے تھے اور راستے میں شرجیل بن عمر غسانی نے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ چنانچہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو پیغمبر اسلام یقیناً کوئی فوج کشی اس سرزمین پہ نہ فرماتے، اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ خطوط تو آپ نے سبھی اس وقت کے نمایاں فرما رواؤں کو لکھے تھے اور سوائے ایک دو کے کوئی بھی اسلام نہ لایا تھا، بلکہ ملک فارس کے کسریٰ نے آپ کے خط کو توہین آمیز طریقے پر چاک کر دیا تھا، مگر آپ نے ادھر فوج کشی کا حکم نہ دیا۔ پھر روم کی طرف سے آپ فوج کشی کا حکم کیوں دیتے، جبکہ حدیث و تاریخی سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ مسلمان ذہنی و جذباتی طور پر فارس کے مقابلے میں رومیوں سے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے جب رومیوں پر فارس کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا اور ان کی تسلی کے لیے ایک مستقل سورہ روم نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے مگر وہ اس وقت مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد پھر غالب آئیں گے۔ اللہ کے قبضے میں ہر بات ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومنین اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ قوت والا بڑا عزت والا ہے۔ سورہ روم نمبر 2 تا 5 آیات۔ بہرحال قاصد کا قتل کرنا ایک سخت اور ناروا اقدام تھا، اس لیے حضور پاک نے 3000 کی فوج اس سمت بھیجنے کے لیے مرتب فرمائی اور زیادہ تر مورخین کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق اس فوج کا پہلا سردار جناب زید بن حارثہ کو بنایا، جو اگرچہ ظاہری حیثیت سے ایک آزاد کردہ غلام تھے مگر سابقین ابی الاسلام میں سے ہونے کی بنا پر انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا گیا۔ اگرچہ اس موقع پر بہت سے ساتھیوں کو یہ بات شاق گزری کہ غلام کو یہ بڑا منصب عطا کیا گیا ہے، مگر رسول پاک نے اسلامی اقدار، عزت و کرامت کا عملی تحفظ فرماتے ہوئے اس مخالفانہ جذبے کی کوئی ہمت افزائی نہ فرمائی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جناب جعفر بن ابی طالب کو، جو کچھ ہی روز قبل ملک حبشہ سے واپس آئے تھے، سرداری کے لیے نامزد فرمایا جائے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو سردار بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بن پڑے اس وقت وہ کرنا۔ آبان بن عثمان کی روایت میں موجود ہے، جو کہ امام جعفر صادق سے وارد ہوئی ہے، کہ حضور نے پہلا سردار جناب جعفر کو قرار دیا تھا اور جب وہ شہید ہو جائیں تو زید اور پھر عبداللہ بن رواحہ۔ بہرحال شراجیل خود تو کوئی چیز نہ تھا، اس کے لیے اتنی فوج بہت تھی، مگر اس کے پس پشت پوری سلطنت روم کی طاقت تھی۔ اس نے مسلمانوں کے اقدام کی اطلاع پاتے ہی سلطنت روم سے مدد کی درخواست کی، جو منظور ہوئی، اور ادھر سے 1 لاکھ کی فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دی گئی، جس کے سامنے یہ 3000 فوج گویا مٹھی بھر آدمیوں کی ایک جماعت بن گئی۔ 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ کی فوج سے اب تک کے معیار کے لحاظ سے منفرد نوعیت رکھتا تھا، اور وہ بھی غیر متوقع طور پر، کیونکہ ذہن میں بس شراجیل غسانی کی عسکری طاقت تھی جس کے لیے مسلمانوں کی 3000 کی فوج کافی سمجھی جا رہی تھی۔ یہ تصور نہ تھا کہ شہنشاہ روم ہرقل کا مقابلہ پڑ جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ خود فوج کے ساتھ موجود تھا اور اس میں 1 لاکھ خاص رومی تھے اور 1 لاکھ اس کی عرب رعایا کے آدمی تھے جو متعدد قبائل کے تھے اور عیسائی ہو چکے تھے، اس لیے 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ مسلمانوں سے تھا۔ مسلمانوں کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے معان میں 2 دن تک توقف کیا اور طریقہ کار کے متعلق تبادلہ خیال کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب زید بن حارثہ جماعت کا دل لینے کے لیے یا کسی اور نئی تجویز پیش کی کہ ہم ابھی مقابلے پر نہ آئیں،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیش آمدہ صورتحال کی اطلاع دیں، پھر جو ہدایت ہو اس پر عمل کریں۔ مگر عبداللہ بن رواحہ نے جوش میں بھری ہوئی تقریر کے ساتھ اختلاف کیا اور کہا، ہم نے کبھی دشمن کا مقابلہ تعداد لشکر کے برتنے پر نہیں کیا ہے، بلکہ اس دین کی قوت پر کیا ہے جس کے ساتھ خدا نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اور اگر ہم دشمن پر غالب نہ بھی آ سکے تب بھی شہادت کا مرتبہ تو حاصل ہو ہی گا، جو ہمارا نصب العین رہا ہے۔ پورا مجمع ان کا ہم آواز ہو گیا اور اس طرح وہ تجویز مسترد ہو گئی اور اسی موجودہ تعداد کے ساتھ اس فوجی سیلاب کے مقابلے پر آنا طے پا گیا۔ چنانچہ موتا کے میدان میں، جسے ہم موت کی وادی کہہ سکتے ہیں، سب آ گئے اور لشکر کو مرتب کیا گیا۔ مشہور ترتیب کے مطابق سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ نے علم لشکر لیا اور بڑی بہادری سے مقابلہ کر کے راہ حق میں جان کی قربانی پیش کی۔ پھر جناب جعفر بن ابی طالب کی باری آئی۔ آپ نے بھی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ شوق شہادت میں اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے سے کود پڑے۔ پھر پیادہ پا فوج کے اندر گھس گئے، یہاں تک کہ آپ کا لڑتے لڑتے داہنا ہاتھ قطع ہو گیا تو آپ نے علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، یہ ہاتھ بھی قطع ہو گیا تو علم کو سینے سے لگا لیا، اور اسی عالم میں دنیا سے سدھارے۔ ان کی عمر 33 یا 34 سال تھی۔ امام محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ کے جسم پر 50 زخم لگے، جس میں سے 30 صرف چہرے پر تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 90 سے کچھ اوپر زخم لگے تھے، جن میں سے کوئی پشت کی طرف نہ تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک رومی نے ان پر ایسی ضرب لگائی کہ جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ان میں سے ایک ٹکڑے کے زخموں کا شمار کیا گیا تو 30 سے زیادہ زخم تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ مجموعی طور پر جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 72 زخم تھے۔ اب رسول کے نامزد کردہ صرف ایک سردار عبداللہ بن رواحہ باقی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی پیروی کی اور وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ سپاہی فوج اسلام کے شہید ہوئے جن کے نام ابن البر نے درج کیے ہیں۔ ذہبی کا بیان ہے کہ یہ شہید ہونے والے 8 آدمی تھے۔ بہرحال اب رسول کا مقرر کیا ہوا کوئی عملدار یا سردار باقی نہ رہ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت ایک غیر معروف شخص نے علم ہاتھ میں اٹھا لیا اور مسلمان جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم کسی کو منتخب کر کے یہ ذمہ داری سپرد کرو۔ اس پر از خود یا دوسروں کے کہنے سے خالد بن ولید نے فوج کی کمانڈ ہاتھ میں لی اور باقی ماندہ اسلامی فوج کو زندہ بچا لے جانے کا منصوبہ ذہن میں بنا کر اس طرح جنگ شروع کی کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کر دشمنوں کے مورچے سے علیحدہ ہوتے گئے اور بالآخر موقع پا کر اپنی جماعت کو واپس لے گئے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ فوج مخالف سے مقابلہ شروع کیا اور انہیں الجھائے رکھا، پھر ہٹے اور ان سے کنارہ کش ہوئے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو واپس لے گئے۔ ابن خلدون کے الفاظ ہیں، وہ مسلمانوں کو لے کر اس فوج سے الگ ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جنہوں نے زید بن حارثہ کے مناسب مشورے کو قبول نہ کرتے ہوئے میدان میں مر جانے کا عزم ظاہر کیا تھا، اب سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور غنیمت ہے کہ روم کے لشکر نے تعاقب نہ کیا، مگر ان سب سے قدیم تر مورخ ابن سعد نے ایک راوی کی آنکھوں دیکھی کیفیت تحریر کی ہے کہ خالد نے علم لشکر لیا تو مسلمان میدان سے ہٹ گئے، اس طرح شکست ہو گئی تو کافروں نے ان کا پیچھا کیا اور بہت سے مسلمان قتل ہوئے۔ کتاب الفتوحات العربیۃ الکبریٰ میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ خالد بن ولید جو آخر میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جب شکست کے اس لمحے میں قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی، انصار میں سے ایک نے علم کو زمین میں گاڑ دیا اور یہ تمام مسلمان اس کے گرد سمٹ آئے اور خالد انہیں لے کر ذرا ذرا سا پیچھے ہٹتے رہے ہوئے یہاں تک کہ وہ میدان جنگ سے بالکل باہر نکل آئے۔ عربوں کی ایک روایت کہتی ہے کہ رومی لوگ اس لیے تعاقب کر کے مسلمانوں کے لشکر تک نہیں پہنچے کہ انہوں نے خیال کیا کہ خالد انہیں دھوکہ دے کر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ریگستان میں ڈال دیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ شکست خوردہ فوج مدینے کے قریب پہنچی تو مسلمان بجائے استقبال کے گویا واپس جاؤ کے نعرے لگاتے ہوئے شہر سے نکلے، اور عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے چہروں پر خاک ڈالتے تھے کہ اے فراریوں، تم خدا کی راہ سے بھاگ آئے۔ مسلمانوں کے جذبات وقتی ہی نہ تھے، بلکہ تاریخ طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت مستقل طور پر عرصے تک قائم رہی۔
یہاں تک کہ ان اشخاص نے جو اس واپس شدہ جماعت میں داخل تھے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اسی جنگ سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو کہ حضرت جعفر طیار کے بارے میں ہے کہ جب ان کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ حضرت جعفر طیار جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا جنگ موتا کا احوال۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔